السلام علیکم ڈیئر ویورز اینڈ سبسکرائبر، میں ہوں عمر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ ہیلپ ڈیسک۔ دوستو، آج ہم گلوبل انڈر گریجویٹ ایکسچینج پروگرام کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو یونائٹڈ اسٹیٹ کی طرف سے ہر سال پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے اناؤنس ہوتا ہے، جس میں پاکستانی اسٹوڈنٹس جو کرنٹلی پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی کالج میں انرول ہوتے ہیں وہ ایک سیمسٹر کے لیے یو ایس کی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہوتا ہے، جس میں تھرڈ سیمسٹر والے، فورتھ سیمسٹر والے، ففتھ اینڈ سکس سیمسٹر والے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ فلی فنڈیڈ اسکالرشپ ہے۔ اس میں جسٹ آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے، آپ کا ایئر فیئر، اکوموڈیشن، وہاں کی رہائش، بکس، ایون کے ہر قسم کے ایکسپینسز یہ اسکالرشپ برداشت کرتا ہے۔ یہ ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے۔ مزید اس کی ڈیٹیل جاننے سے پہلے اور اس کے لیے اپلائی کس طرح کرنا ہے، ان سب چیزوں سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبلٹی، ڈاکومنٹس ریکوائرمنٹ اور باقی تمام پروسیجر کیا ہے۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی طرف۔ دوستوں، Global Undergraduate Exchange Program in US 2022 is accepting new application by USEFP, the United States Educational Foundation in Pakistan. سب سے پہلے اس کی ڈسکرپشن دیکھتے ہیں۔ آرگنائزیشن ہے USEFP یعنی گلوبل انڈر گریجویٹ ایکسچینج پروگرام۔ یونیورسٹیز اس میں ہیں، ان میں ہیں جو امریکن یونیورسٹیز ہیں وہ اس میں انوالو ہیں۔ ڈپارٹمنٹ ان میں میکسیمم فیلڈس اویلیبل ہیں۔ کورس لیول انڈر گریجویٹ یعنی جو کرنٹلی انڈر گریجویٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایوارڈ فلی فنڈیڈ ہے، اس میں آپ کا ایئر فیئر، ٹریول، باقی ساری چیزیں میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ اپلیکیشن موڈ آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ نمبر آف ایوارڈ نان نون، نیشنلٹی پاکستانی نیشنلٹی کے ہونے چاہیے۔ دا ایوارڈ کین بی ٹیکن ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ۔ ڈیڈ لائن جو ہے وہ ہے 28 اپریل 2021۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کہ کون کون سے اسٹوڈنٹ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے انٹرسٹیڈ اپلیکینٹ ٹو اسٹڈی ان دا USA وتھ فلی فنڈیڈ ایکسچینج پروگرام تھرو گلوبل یوگریٹ پروگرام مسٹ فلفل دا فالوئنگ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا۔ سب سے پہلے ہے اپلیکینٹ شوڈ بی پاکستانی سٹیزن، پاکستان AJK۔ ہر اسٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں جو پاکستان AJK ان جگہوں سے بلانگ کرتا ہے، تو وہ اسکالرشپ کے لیے ایسے ایکسچینج پروگرام کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسٹوڈنٹ شوڈ بی انڈر دا ایج آف 25 ایئر، یعنی 25 ایئر سے بلو کے جو ایج والے ہوں گے وہ اس ایکسچینج پروگرام کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ 25 ایئر سے ابوو ہیں، جو بڑے ہیں، وہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اپلیکینٹ شوڈ بی کرنٹلی انرول ان پاکستانی کالج اور یونیورسٹیز۔ اپلائی کرنے کے لیے اپلیکینٹ کو کسی بھی کالج یا یونیورسٹی میں انرول ہونا لازمی ہے، بھلے وہ 2 ایئر پروگرام میں انرول ہے یا BS 4 ایئر میں ہے یا ماسٹر 2 ایئر میں ہے یا BA بیچلر 2 ایئر میں ہے، لیکن انرول ہونا must ہے۔ Currently enrolled in a college or universities and committed to returning to their home universities following completion of the program۔ مطلب یعنی آپ نے ایک یونیورسٹی سے ایک کمٹمنٹ کرنی ہے، یونیورسٹی سے ایک لیٹر لینا ہے کہ آپ نے واپس آ کر اس یونیورسٹی میں آگے اپنی اسٹڈی کنٹینیو کرنی ہے۔ اسٹوڈنٹ شوڈ بی ان 14th or 15th year of their formal education means 3rd, 4th, 5th and 6th semester student۔ جو BS Honor 4th year کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ 3rd سیمسٹر والے، 4th سیمسٹر والے، 5th اینڈ 6th سیمسٹر والے جن کا ابھی کرنٹ یہ سیمسٹر چل رہا ہے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بیچلر 2 ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپنے 2nd ایئر میں اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ماسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپنے 1st ایئر میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ انرول ان آئدر 4 ایئر بیچلر پروگرام اور 2 ایئر بیچلر پروگرام آر ایلیجیبل ٹو اپلائی۔ وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتا دی ہے۔ اسٹرانگ لیڈرشپ کوالٹیز اینڈ پوٹینشیل ان دیئر یونیورسٹیز اینڈ کمیونٹی ایکٹیویٹیز، یہ چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ اسٹرانگ لیڈرشپ کوالٹیز، پوٹینشیل، یہ چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ ہیونگ انٹرسٹ ان لرننگ اباؤٹ دا یونائٹیڈ اسٹیٹ، آپ کو
یونائٹڈ اسٹیٹ کے بارے میں پڑھنے میں دلچسپی ہونی چاہیے، پروفیشنسی ان انگلش، آپ کو تھوڑی بہت انگلش آتی ہو یا تھوڑی سی پروفیشنسی ہو آپ کی انگلش میں، کہ اسٹوڈنٹ فرام ڈائیورس بیک گراؤنڈ، یعنی جو بیکورڈ ایریاز کے اسٹوڈنٹ ہیں، اسپیشلی دوز اسٹوڈنٹ ہو ہیو ناٹ پریویسلی ہیڈ اپرچونیٹی ٹو ٹریول انٹرنیشنلی آر انکریج ٹو اپلائی، ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ لوگ اپلائی کریں، ان کو زیادہ چانس دیا جائے گا جو بیکورڈ ایریاز سے بلانگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وومین اینڈ ڈسیبل پیپل ول آلسو بی انکریج ٹو اپلائی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے۔ مین چیز ہوتی ہے، دیکھیں دو چیزیں، اگر آپ سب سے پہلے آپ نے دیکھنی ہے ایلیجیبلٹی، اگر آپ کسی بھی اسکالرشپ یا کسی بھی جاب یا کسی بھی چیز کے لیے ایلیجیبل ہو گئے تو اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے ہاؤ ٹو اپلائی، کہ اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ ایلیجیبل ہی نہیں ہیں تو آپ اپلائی کرنے کا آپ کو فائدہ نہیں ہے۔ The interested and eligible candidates is encouraged to apply for the Global Undergraduate Exchange Program 2021 by following the given procedure. Procedure کیا ہے؟ There is only single online application to submit for USEFP Global Undergraduate Program for Pakistan by clicking on the link below. اس کے لیے سمپل بات یہ ہے کہ آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے، ان کی اپنی ویب سائٹ ہے جس سے آپ نے اپلائی کرنا ہے، اور ویب سائٹ کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، میں آپ کو اپلائی کر کے بتاؤں گا کہ کیسے کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے ڈاکومنٹس ریکوائرمنٹس، جو آپ نے اپلائی کرتے ہو کہ ڈاکومنٹس پریپیئر کرنے ہیں، جو ڈاکومنٹس ریکوائر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے آپ کے پاس پروف آف آئیڈینٹی۔ اگر آپ کے پاس کا پاسپورٹ نہیں بنا ہوا تو آپ اپنے آئی ڈی کارڈ پر اپلائی کر سکتے ہیں، جو آپ کا پاکستانی نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے CNIC، آپ اس کی بیس پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس، ٹرانسکرپٹ آف اپ ٹو کرنٹ سیمسٹر، آپ کے پاس آپ کی میٹرک، FSC اور کرنٹ سیمسٹر جو بھی آپ کا چل رہا ہے اس کی ٹرانسکرپٹ ہونی چاہیے۔ اسٹیٹمنٹ آف پرپز میں آپ نے اپنا انٹرو دینا ہے، اپنے گولز دینے ہیں، آپ US کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگی، چیزیں آپ نے اسٹیٹمنٹ آف پرپز بنانا ہے۔ لیکن پھر میں وہی بات کروں گا کہ آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں آپ نے کاپی پیسٹ بالکل بھی نہیں کرنا۔ اگر آپ کا تھوڑا سا بھی کاپی پیسٹ اس میں آ گیا تو آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں بینیفٹس کیا ہیں۔ اس کے بینیفٹس ہیں، آپ کو راؤنڈ ایئر فیئر دیا جائے گا، ٹیوشن اینڈ مینڈیٹری یونیورسٹیز فیس آپ کی وہ دیں گے، اچھا روم اینڈ ابراڈ ہاؤسنگ وغیرہ، جو آپ کو کھانا اور روم وغیرہ ہاؤسنگ پرووائڈ کی جائے گی، آپ کو لمیٹڈ الاؤنس فار بکس کے لیے الاؤنس دیا جائے گا، ایکسیڈنٹ اینڈ سکنس کوریج، بیمار ہو جائیں یا کوئی حادثہ ہو جائے تو اس میں آپ کو کور کریں گے، منتھلی مینٹیننس الاؤنس، اور اس کے علاوہ اسٹیپنڈ، یعنی جو آپ کو منتھلی وہاں پہ تھوڑے بہت خرچہ آپ کو جو ضرورت ہوگا وہ آپ کو دیں گے۔ تو اپلائی کرنے کے لیے میں آپ کو لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے، تو بھی سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کے لیے ہم نے اپلائی کیسے کرنا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو ایک ایک چیز کر کے دکھاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم USEFP کی ویب سائٹ اوپن کریں گے، دا یونائٹڈ اسٹیٹ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ان پاکستان، اور اس میں 2022 یو گریڈ پروگرام پہ کلک کریں گے۔ آپ کو اس ویب سائٹ کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے ڈائریکٹ بھی اوپن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپلائی ناؤ ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھ لینی ہیں۔ اپلائی بائی اپریل 28 2021 یہ لاسٹ ڈیٹ آپ کو بتائی گئی ہے۔ ٹو اپلائی وزٹ، تو یہ ویب سائٹ دی ہوئی ہے انہوں نے، اس لنک پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی۔ اس میں وہی ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے جو میں نے آپ کو آلریڈی بتا دی ہے۔ اس کے بعد اسٹارٹ اپلیکیشن پہ کلک کریں گے، یہ بھی وہی ایڈورٹائزمنٹ ہے جو میں نے آلریڈی آپ کو بتا دی ہے۔ اس کے بعد لاسٹ میں آگے یہاں پہ کنٹینیو لکھا ہوا ہے تو اس پہ کلک کریں گے۔ اب یہاں پہ جنہوں نے آلریڈی اپلائی کیا ہوا ہے تو وہ ای میل اور پاسورڈ ڈال کے لاگ ان کر سکتے ہیں، نہیں تو اسٹارٹ نیو اپلیکیشن پہ کلک کر کے آپ نئی اپلیکیشن سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اسٹارٹ نیو اپلیکیشن پہ آپ کلک کریں گے تو آپ سے یہ ای میل، پاسورڈ، یہ چیزیں مانگے گا، تو آپ نے وہ پٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو میل آئے گی، آپ نے میل سے وہاں سے ان کو لنک کو ویریفائی کرنا ہے، تو اس کے بعد آپ کا ای میل آپ کی ویریفائی ہو جائے گی، اور آپ پر ای میل اور وہی پاسورڈ جو آپ کو وہاں پہ آیا ہے، یا آپ اسے چینج بھی کر سکتے ہیں، تو آپ نے پاسورڈ یہاں پر لکھنا ہے۔ اس کو جیسے آپ لاگ ان ہوں گے، ای میل اور پاسورڈ ڈالنے کے بعد لاگ ان ہو گئے، تو یہ آپ نے 100% کمپلیٹ کرنے ہیں، آپ کو اس وقت 14% آئے گا، ٹھیک ہے۔
تو آپ نے سب سے پہلے پرسنل انفارمیشن پٹ کرنی ہوگی. جیسے ہی آپ پرسنل انفارمیشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا مینیو اوپن ہو جائے گا، جس میں آپ نے سب سے پہلے ٹائٹل مسٹر مس جو بھی ہے، فرسٹ نیم، ٹھیک ہے، فرسٹ نیم میں آپ نے جو لکھنا ہے، اس کے بعد مڈل نیم، لاسٹ نیم، ڈو یو ہیو ملٹیپل سٹیزن شپ، اگر آپ ملٹیپل سٹیزن شپ ہیں تو یس، نہیں تو نو. نیشنل پاکستانی نیشنل ہیں، یس نو آپ نے وہ کرنا ہے. یہاں سے آپ نے پاکستان سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد چوز کنٹری، دوبارہ پاکستان سلیکٹ کرنا ہے. پلیس آف برتھ میں آپ نے جو آپ کی سٹی آف برتھ ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے. اگر یہاں پہ موجود نہیں ہے تو آپ ادر میں اپنی مرضی کا نام لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے. ڈیٹ آف برتھ پہلے ڈے، پھر منتھ، پھر ایئر یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے جنڈر سلیکٹ کرنا ہے، میل فیمیل، میرٹل اسٹیٹس سنگل میرڈ، اور اگر آپ کی کوئی ڈسیبلٹی ہے تو آپ یہاں پہ شو کر سکتے ہیں، نہیں تو ناٹ اپلیکیبل پہ آپ نے کلک کر دینا ہے. اس کے بعد ہے کرنٹ کنٹیکٹ انفارمیشن، تو آپ نے اپنا کرنٹ کنٹیکٹ انفارمیشن دینی ہے، ایڈریس ٹائپ، ایڈریس، اس کے علاوہ سٹی، پوسٹل کوڈ، اور اس کے بعد سٹی، پوسٹل کوڈ، ریجن، پروونس، کنٹری، یہ چیزیں آپ نے یہاں پہ پٹ کرنی ہے. ای میل آپ کے آلریڈی پڑی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کے پاس فون نمبر ہے تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ موبائل نمبر پٹ کریں گے. پرماننٹ ایڈریس کوشش کریں کہ آپ نے جو آپ کا ایڈریس تھا اس میں بھی آپ نے یہی پٹ کرنا ہے، پرماننٹ ایڈریس ہی پٹ کریں. اگر آپ کسی جگہ پہ مستقل دوسری جگہ پہ رہتے ہیں تو آپ نے وہاں کا ایڈریس یہاں پہ پٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے ایمرجنسی کانٹیکٹ پہ کلک کرنا ہے. ایمرجنسی کانٹیکٹ میں آپ کسی بھی اپنے بھائی، فادر، مدر، ماموں، انکل، کسی کا بھی نام لکھ سکتے ہیں. ان کی ڈیٹیل آپ نے یہاں پر پٹ کرنی ہے، جیسے نام، ایڈریس، پوسٹل کوڈ، علاقے کا موبائل نمبر وغیرہ. اس کے بعد آپ نے سیو پہ کلک کر دینا ہے اور نیکسٹ کر دینا ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ ہمارے پاس ہے ایکیڈیمک انفارمیشن. تو آپ نے ایکیڈیمک انفارمیشن پہ کلک کرنا ہے. تو یہاں پہ آپ کے پاس ہے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ. تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ موسٹ ریسنٹ ایجوکیشن ڈالنی ہے. اگر آپ بیچلر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو سب سے پہلے بیچلر ڈالنا ہے. اپنے ایجوکیشن پہ کلک کرنے ہیں. یہاں سے آپ نے اپنی ڈگری سلیکٹ کرنی ہے، بیچلر ہے جو بھی ہے، 2 ایئر پروگرام ہے، 3 ایئر ہے، 4 ایئر، آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے. کرنٹلی انرول، یس نو. نو کریں گے تو آپ ایلیجیبل نہیں ہیں، یس ہی کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے. اس کے بعد ایڈمیشن کس منتھ میں لیے، کس ایئر میں لیے، اور ڈگری کس منتھ میں، کس ایئر میں ختم ہونے کے امکان ہیں. اس کے بعد آپ نے اپنی فیلڈ سلیکٹ کرنی ہے، کس ڈپارٹمنٹ میں آپ اسٹڈی کر رہے ہیں یا کون سا ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا. اس کے بعد انسٹیٹیوشن سٹی اور انسٹیٹیوشن کنٹری وغیرہ آپ نے یہاں پر سلیکٹ کرنے ہیں. اس کے بعد ڈگری سی جی پی اے، اور جو مطلب آپ کے کرنٹ سیمسٹر کا سی جی پی اے ہوگا یا جی پی اے ہوگا آپ نے وہ لکھنا ہے. اس کے بعد سیو کر دینا ہے. اسی طرح آپ نے ایف ایس سی کی بھی ڈالنی ہے ایجوکیشن، اور اسی طرح آپ نے میٹرک کی بھی ڈالنی ہے. کیونکہ میں ایک ایک ڈال کے بتاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، تو آپ نے اس طرح ایک ایک کر کے ساری ڈال دینی ہے. آئیلٹس ٹوفل وغیرہ ہے تو اس کی انفارمیشن دے دیں. یہ آپشنل ہے، آپ اسے اسی طرح بلینک بھی چھوڑ سکتے ہیں. اگر جن کے پاس ہے تو وہ پٹ کر لیں، نہیں ہے تو بلینک چھوڑ دیں. ادر اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ آپشنل ہے یہ بھی. اگر آپ کے پاس آئیلٹس ایکٹ وغیرہ کوئی اور ڈپلوما وغیرہ ہے تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے. لینگویج پریفرنسی، نیٹو لینگویج ہماری اردو ہے. نمبر آف ایئر انگلش لینگویج اسٹڈی تقریباً 10 سال سے. لوکیشن اسٹڈی مانسیرا. ریڈنگ ایبلٹی ایکسلنٹ، جو اب بھی آپ کا ہے، گڈ، ایکسلنٹ، فیئر، جو بھی آپ کو اپنے حساب سے سیوٹیبل لگے آپ نے وہ یہاں سے سلیکٹ کر دینا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی زبان آپ کو آتی ہے آپ یہاں سے وہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اگر نہیں آتی تو اسے آپ بلینک چھوڑ سکتے ہیں. پروپوز فیلڈ آف اسٹڈی ان یو ایس میں آپ کون سی فیلڈ میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں سے وہ فیلڈ سلیکٹ کر دینی ہے. جس ڈپارٹمنٹ میں آپ وہاں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، یہ جو آپ کو یہاں پہ ڈپارٹمنٹ، وہی ڈپارٹمنٹ آپ نے آلریڈی سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد کرنٹ ایکیڈیمک انسٹیٹیوشن کی انفارمیشن آپ نے دینی ہے. جو آپ کا یونیورسٹی ہے آپ نے اس کا نام لکھنا ہے. اگر وہاں نہیں ہے تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے. ڈپارٹمنٹ، کرنٹ ڈگری، جی پی اے آؤٹ آف کتنے ہیں، اس کا ایڈریس آپ نے. اس کے علاوہ سٹی، پوسٹل کوڈ، کنٹری اور فون نمبر. اگر فیکس نمبر ہے ادارے کا تو آپ نے وہ بھی دے دینا ہے، نہیں تو اسے بلینک چھوڑ دیں. اس کے بعد ہے لاسٹ اکیڈیمک انسٹیٹیوشن. تو آپ نے یہاں پہ ایف ایس سی کی ڈیٹیل دینی ہے. نیم، انسٹیٹیوشن نیم، وہی ڈپارٹمنٹ میں آپ پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، سی آئی ٹی جو بھی ہے آپ کا وہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد انٹرمیڈیٹ آپ نے اپنے مارکس لکھنے ہیں. یہ ساری چیزیں فل کرنے کے بعد آپ نے پریزنٹ کورس ایئر، ابھی آپ کو کون سا سیمسٹر ہے، جیسے کورس ایئر کون سا ہے،
مطلب اگر فرسٹ سیکنڈ ایئر ہے، تھرڈ ایئر ہے، جو بھی ہے آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے. سیمسٹر جو آپ کا کرنٹ ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. ایکسپیکٹڈ گریجویشن ڈیٹ آپ کو کب تک ممکن ہے کہ آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی. اور یہاں پہ آپ نے لکھنے کرنٹ اسپیشلائزیشن میجر ان ہوم کنٹری. تو آپ اس کے بعد ہے ایڈیشنل انفارمیشن. ایڈیشنل انفارمیشن میں پریویس ویوز انفارمیشن. اگر آپ کے پاس پریویس ویزا ہے US کا تو آپ نے یس، نہیں تو آپ نے نو کر دینا ہے پریویس. اس کے علاوہ ہیو یو ایور ریسیوڈ US J1 ویزا؟ یس ہے تو یس، اگر آپ نہیں ہے تو نو. نان اکیڈیمک ایکٹیویٹیز، جو آپ کی نان اکیڈیمک ایکٹیویٹیز ہیں وہ یہاں پہ کسی آپ نے سیمینار میں پارٹیسپیشن کی ہے یا اس طرح کے علاوہ کوئی اور سرٹیفکیٹ میں آپ نے کیا ہے، جو چیزیں ہیں آپ کے پاس تو آپ نے یہاں پر اس کی ڈیٹیل پٹ کرنی ہے. آپ نے ایڈ پہ کلک کرنا ہے. انسٹیٹیوشن اینڈ کانٹیکٹ ان کا لکھ دینا ہے. ٹائپ آف ایکٹیویٹی لکھنا ہے اور کہاں کب سے اسٹارٹ تھی اور کب اینڈ ہوئی ہے، وہ ڈیٹیں آپ نے یہاں پر پٹ کر دینی ہے. اس کے بعد ہے ایڈیشنل انفارمیشن. ہیو یو ایور بین اریسٹڈ؟ یس، نو، یہ آپ کو پتہ ہوگا. اگر یس ہیں تو اس کی یہاں پہ ڈیٹیل لکھ لینی ہے. ہیو یو ایور بین ایکسپیلڈ فرام اینی اکیڈیمک انسٹیٹیوشن؟ آپ کو کسی ادارے سے نکالا گیا ہے تو یس ہے تو یس، نہیں تو آپ نے نو کر دینا ہے. یس کریں گے تو آپ نے ڈیٹیل دینی ہے. اس کے بعد آپ نے سیو پہ کلک کر دینا ہے. پھر ہمارے پاس نیکسٹ آئے گا پرسنل اسٹیٹمنٹ. اب یہاں پہ آپ نے پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے. پلیز سبمٹ اے پرسنل اسٹیٹمنٹ. دا ایسے شوڈ بی 200 سے 250 ورڈس کا آپ کا جو پرسنل اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے. اس میں یور انٹرسٹ اینڈ پرسنالٹی کے بارے میں ہو، یور اکیڈیمک آبجیکٹیو ہوں، یور گولز ریلیٹڈ یہ چیزیں ساری ہوں. لیکن اس ساری چیز کے دوران آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا پلیجرزم بالکل نہ ہو. پلیجرزم سے مراد کسی کا ڈیٹا آپ نے نہ اٹھایا ہو. 100% آپ کی اپنی ورڈنگ استعمال کی گئی ہو. اگر پلیجرزم آئے تو آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہیں سے ریجیکٹ کر دی جائے گی. تو اس کے بعد آپ نے سیو کر دینا ہے. سیو کرنے کے بعد آپ نے ڈاکومنٹ پہ کلک کرنا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈاکومنٹس. ڈاکومنٹس میں سب سے پہلے آپ نے ریسنٹ ڈگری ٹرانسکرپٹ اپلوڈ کرنی ہے اور کوئی بھی فائل آپ کی 1 MB سے زیادہ نہ ہو. چلیے میں آپ کو ایک کر کے بتا دیتا ہوں کہ کس طرح آپ نے اپلوڈ کرنی ہے. تو یہاں سے آپ نے چوز فائل پہ کلک کرنا ہے. جہاں بھی آپ کی FSC کی ٹرانسکرپٹ ڈگری پڑی ہے آپ نے وہاں سے سلیکٹ کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے تمام ڈاکومنٹس اسی طرح اپلوڈ کرنے ہیں. اس کے بعد ریویو اینڈ سبمٹ پہ ہم نے جانا ہے. ڈیٹ کلک فری ویو چوز ڈیٹ فرام دا کیلنڈر. آج کی ڈیٹ سلیکٹ کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے اسے سبمٹ پہ کلک کر دینا ہے. آپ کی اپلیکیشن سبمٹڈ سکسیزفلی. تو آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو گئی ہے. یور اپلیکیشن ID تو یہ آپ کو اپلیکیشن ID دے دی گئی ہے. اب بھی اگر اس میں سے کسی کو کسی چیز کا مسئلہ ہے تو آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے انہیں جلد سے جلد رپلائی کیا جائے. تو یہ تھا سمپل طریقہ USEFP گلوبل انڈر گریجویٹ سیمسٹر ایکسچینج پروگرام جو US کی طرف سے اناؤنس ہے اس کی میں اپلائی کرنے کا طریقہ. دوستوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے. تو اس ویڈیو میں اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.